أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے ذریعے زبردست جہاد کرو، اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ اس کے جتنے بھی مضامین ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ جس بات کو واضح کیا گیا ہے، روشنی ڈالی گئی ہے، وہ ہے شرک کی تردید اور توحید کی جو اہمیت ہے یا فضیلت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اس لیے توحید کے دلائل دینے کے درمیان یہ ایک بات ارشاد فرما دی گئی کہ یہ جو قرآن ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس کے لیے جہاد کرو اور کافروں مشرکوں کو اس قرآن کے لیے سمجھاؤ توحید۔ اب آگے بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل ہی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے چرایا دو سمندروں کو جاری کیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، ان دو پانیوں میں سے ایک پانی خوش ذائقہ اور پیاس بجھانے والا، میٹھا اور پیاس بجھانے والا، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور دوسرا پانی نمکین اور کڑوا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ رکاوٹ ہے بڑی پکی، بڑی مضبوط رکاوٹ اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ چیزیں تو ویسے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جتنے بھی دلائل اللہ نے دیے ہیں توحید کے، وہ سارے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ آئے دن کرتے ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی ایک چیز تھی جس کا مشاہدہ لوگ جب سمندر کا سفر کرتے تھے تو اس بات کا مشاہدہ کرتے تھے کہ سمندر کے اندر بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ایسی موجیں ہیں، ایسی رو ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور خوش ذائقہ ہے،
اور اس کے ساتھ دوسری رو ایسی ہے یا موج ایسی ہے جس کا پانی اس سے بالکل مختلف ہے، نمکین ہے اور کھارا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ یہ چیز جو ہے عقلاً تو ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں کہ پانی جو ہے وہ تو فوراً ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، مل جل جاتا ہے۔ دودھ ہے اس میں پانی ڈال دیں، شربت ہے اس میں پانی ڈال دیں، جتنے بھی لیکوڈ ہیں، مائع ہیں، سارے فوراً ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ نے ہی کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنج ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اور تم اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ جب سمندر کا سفر کرتے ہو تو تم یہ دیکھتے ہو، یا پھر جہاں کہیں دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے وہاں بھی 1 میل تک یا 2 میل تک وہ پانی جو ہے، دریا کا پانی الگ اس کا نظر آتا ہے، سمندر کا پانی جو ہے وہ الگ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 2 پانی جو ہیں آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، دوسرا پانی کھارا ہے، تو یہ 2 پانی، ان دونوں کے رکاوٹ درمیان پردہ یا رکاوٹ ہم نے پیدا کی ہے۔ یہ ہماری قدرت ہے کہ ان دونوں پانیوں کو اکٹھا بھی رکھا ہے اور ان کے ذائقے میں یا ان کے مٹھاس میں یا ان کے کھارا پن اور نمکین ہونے میں فرق نہیں آتا، جیسے کہا ویسا ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں ارشاد فرمائی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ 2 سمندر میں 2 پانی ہیں، الگ الگ ان کی لہریں ہیں، الگ الگ موجیں ہیں اور الگ الگ وہ چلتے ہیں، بہتے اکٹھے ہیں، ایک ہی سمت میں بہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ رکاوٹ ڈال دی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، الگ الگ ہی رہتے ہیں۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بھی ہے کہ یہ سمندر بھی اللہ نے بنائے، سمندر کی موجیں بھی اللہ نے بنائیں، سمندر کے پانی کا بہاؤ بھی اللہ نے بنایا، جو کچھ بھی ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حضرت صاحب یا پیر صاحب کوئی کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ یہ سارا نظام جو ہے قدرت کا یا آسمان زمین کا اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل دی ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پہلی دلیل سے اور بڑی وہ قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اب یہاں بھی ماں کا ذکر کیا، اس آیت میں بھی ماں کا ذکر تھا، ماں کی جو قدرت تھی نا وہ بتائی کہ 2 ماں ہیں جو الگ الگ ذائقہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، ملتے نہیں۔ اب اسی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ماں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی پانی ہی ہے۔ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے اس پانی سے بشر کو پیدا کیا، وہ بھی پانی ہی ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، یہ پھر اگلی بات ہے کہ ہم نے اس سے حسب نسب بنایا اور اس کے سسرال بنائے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اس میں تیرے رب کی بڑی قدرت ہے۔ قدرت کیا ہے؟ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی ہے 2، سمندر میں بھی 2 ہی پانی ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، الگ الگ چلتے ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ یہاں بھی پانی 2 ہی ہے، ایک مرد کا پانی ہے ایک عورت کا پانی ہے۔ اب ان دونوں پانیوں کو ملانا نہ ملانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، کہ ہم نے یہ پانی علماء نے لکھا ہے کہ مرد جو ہے اس کی پشت مراد ہے اس سے، کہ مرد کی پشت سے ہی وہ پانی نکلتا ہے، اور چھاتیوں سے مراد عورتوں کی چھاتی ہے۔ عورت کا پانی چھاتی سے نکلتا ہے اور مرد کا پانی جو ہے وہ اس کی پشت سے نکلتا ہے، یہ بھی 2 ہی پانی ہیں۔ ان کو ملانے کی جو مختلف صورتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اللہ کا یہاں۔ ایک تو وہ ہے جو پانی ہے سمندر کا، 2 لہریں ہیں، میٹھا اور کھارا پانی ہے، نہیں ملنے دیتے ہم، لیکن یہاں بھی 2 ہی پانی ہیں۔ ان 2 پانیوں کو 2 مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں،
مرد کا پانی پیٹ سے نکلتا ہے، عورت کا پانی چھاتی سے نکلتا ہے، من بین صلب و ترائب۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دونوں جو پانی ہے ان میں کبھی تو پانی مرد کا غالب آتا ہے، کبھی پانی عورت کا غالب آتا ہے۔ مرد کا پانی غالب آتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ عورت کا پانی غالب آتا ہے تو عورت کا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بولے میں یہ شاہ اناسم و یہاں بولے میں یہ شاہ ذکورا، یہ بڑا گہرا تعلق ہے اس پانی سے اور اس پانی سے۔ وہاں دو پانیاں نہیں ملنے دیتے، میٹھے کو میٹھا، کھارے کو کھارا ہی رہنے دیتے ہیں۔ یہاں بھی دو پانی ہیں، ان کو ہم مرضی سے ملاتے ہیں، ملائیں تو ملائیں، نہ ملائیں تو نہ ملائیں۔ اس طرح بھی ملاتے ہیں کہ مرد کا پانی غالب آئے اور بیٹا پیدا ہو، اس طرح بھی ملاتے ہیں کہ عورت کا پانی غالب آئے تو بیٹی پیدا ہو، اور کبھی کبھی ہم ان کو بھی نہیں ملنے دیتے۔ فَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَقِيمًا، اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ملنے ہی نہیں دیتے۔ یہ پھر اللہ کی قدرت ہے نا کہ پانی، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے۔ وہاں اللہ کا حکم یہ ہے سمندر کو کہ یہ پانی تم نے ملنے نہیں دینے، میٹھا کا پانی میٹھا رہے، کھارے کا پانی کھارا رہے۔ یہاں بھی دو ہی پانی ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ یہاں بھی میرا حکم چلتا ہے، جب میں چاہتا ہوں تو پھر میں مرد کا پانی غالب کر کے بیٹا دے دیتا ہوں، عورت کا پانی غالب کر کے عورت دے دیتا ہوں، بیٹی دے دیتا ہوں، اور کبھی چاہتا ہوں تو ان پانیوں کو بھی نہیں ملنے دیتا۔ مرد کا حالانکہ وہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں تو ایک جگہ پہ ہیں دونوں پانی، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں دو پانی ہیں، دونوں کی الگ الگ ہے لہریں، اللہ ملنے نہیں دیتے وہاں بھی۔ یہاں بھی رحم تو ایک ہی ہے جس میں پانی ہے دونوں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جہاں چاہتا ہوں اس کو میں یہاں بولے میں یہ شاول اناسن و یہاں بولے میں یہ شاول ذکورا او یزوجہم او یجعل میں یہ شاول عقیما، کبھی میں بیٹا دے دیتا ہوں، کبھی بیٹی دیتا ہوں، کبھی ملے جلے دیتا ہوں، اور کبھی میں پانی ملنے ہی نہیں دیتا، میری مرضی ہے یہ۔ اور اس کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ یہ جو بادشاہ فرمائی، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب جو ہے بڑی قدرتوں والا ہے۔ جتنا مرضی دوڑ لگاتے رہو نا، امریکہ پھرو، کینیڈا پھرو، ہاں جی سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں، سارے علاج کرا لیے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، کسی حکیم سے، کسی دربار سے، کسی خانقاہ سے، فلاں کی مٹی کھا لو، فلاں کی مٹی کھا لو، فرمایا نہیں، میں نے نہیں ملنے دینا، نہیں میری مرضی۔ جس اللہ، یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان پہ صرف ان کو پڑھنا نہیں چاہیے، سننا نہیں چاہیے، ان کو غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ جو اللہ سمندر میں اتنا موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اتنی تیزی سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ نہیں چاہتا نہیں پانی ملتا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہاں بھی بات وہی ہے کہ پہلے میں نے بشر کو پیدا کیا اس پانی سے، اور اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسا سمندر کے پانی کا ہے، جب میں چاہتا ہوں ملتے ہیں، جب چاہتا ہوں نہیں ملنے دیتا۔ اولاد چاہتا ہوں تو پیدا ہوتی ہے، نہیں چاہتا تو اولاد نہیں ہوتی، چاہتا ہوں تو بیٹا دیتا ہوں، چاہتا ہوں تو بیٹی دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ صرف اتنی ہی بات نہیں، بلکہ میں نے یہ جو انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، نو انسانی کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ اس کا انتظام بھی میں نے ہی کیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے حسب نسب بنایا۔ حسب نسب سے مراد یہ ہے کہ جو ماں باپ کا خاندان ہے، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرا دادا ہے، فلاں پر دادا ہے، یہ ہے حسب نسب۔ اور فرمایا کہ پھر آگے نو انسانی کی بقا کے لیے میں نے سسرال کا نظام بھی رکھا ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے، اور وہ جو عورت کے ماں باپ ہیں ان سے بھی ویسا ہی رشتہ حرمت کا بن جاتا ہے مرد کا، جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ وہاں سے پوتے اور پوتیاں جو ہیں وہ اللہ پیدا کرتا ہے، وہاں سے نواسے اور نواسیاں اللہ پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی میری قدرت ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس سے پھر کنبے اور قبیلے اور پھر ساری انسانیت جو ہے پھیلتی جاتی ہے آگے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ایک مرد ایک جان سے پیدا کیا اللہ نے بندوں کو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ان کا، اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ساری زمین میں پھیلا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا بھی ہے نا، اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، میرے گھر کے افراد میں اضافہ کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے کام میری قدرت سے ہو رہے ہیں. اس میں بھی اللہ کی توحید بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، اور انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ کا احسانات، اس کا بھی ذکر ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میری اس قدرت کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو میری عبادت کرنے کے بجائے، مجھے الہ بنانے کے بجائے غیروں کو الہ بناتے ہیں، دوسروں کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں. فَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ میری ان قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود، یہ وہ قدرت ہے، یہ وہ مظاہرے ہیں جو ہر آدمی دیکھتا تھا. خاص طور پہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ تو جب سمندری سفر کرتے تھے تو ان ساری باتوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور انسان کی تخلیق کا جو معاملہ ہے وہ تو ہر انسان جانتا ہے. ہر انسان کے ذہن میں صرف توجہ دلانے کی بات ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری یہ قدرت دیکھنے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو نہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ ان کو نقصان دیتے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے، ایک تو توجہ دلانے والی بات بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، اور ساتھ دلیل بھی ہے. الہ تو وہ ہونا چاہیے جو نفع پہنچائے اور نقصان دے سکے. انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ نفع نقصان کے گرد گھومتی ہے. کاروبار کرتا ہے انسان تو بہت سوچتا ہے کہ اچھا یہ کس کاروبار میں مجھے زیادہ فائدہ ہو، میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ملازمت تلاش کرتا ہے، اچھا یہ کون سی ملازمت بہتر ہے، کس میں بینیفٹ زیادہ ہیں، کس میں تنخواہ زیادہ ہے، کس میں مجھے فائدہ اچھا ہو سکتا. انسان اپنی اولاد کے نکاح کرتا ہے، اس میں بھی دیکھتا ہے اچھا جی کتوں مربے چوکھے ملنے گے، کون سا گھرانہ ایسا ہے جس میں وراثت زیادہ ملے گی، کہاں سے فائدہ. اور جو دیندار لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی دین کہاں پہ ہے، قرآن پڑھنے والے کون ہیں، قرآن پڑھانے والے کون. فائدہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، خواہ وہ دنیا دار ہو یا دیندار ہو. دیندار اپنے حساب سے فائدہ دیکھے گا اور دنیا دار اپنے حساب سے فائدہ دیکھے گا. لیکن یہ ساری زندگی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر معاملے میں نفع نقصان کے گرد گھومتی ہے. جس کام میں انسان کا فائدہ نہیں وہ کوئی نہیں کرے گا. انسان ایک کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے اچھا یہ میں کام کرنے لگا ہوں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس میں. کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو، ایسے وقت ضائع کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا. جس کام میں نقصان ہے، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کام انسان چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرتا. انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں. اور یہ نفع نقصان جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، بار بار بتا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ان کو مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، افتعبدون من دون اللہ لا ينفعکم ولا یضرکم. ان کو تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی. اس میں وہی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا نفع نقصان کے اعتبار سے ہر چیز کو. اولاد اگر نہیں ہے تو انسان کا فائدہ اسی میں ہے نا کہ اولاد ہونی چاہیے. تو وہ نفع حاصل کرنے کے لیے انسان قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ پہنچ جاتا ہے، یا پھر انسان بیت اللہ ہی پہنچتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان سوچتا کہ میں نقصان سے کیسے بچوں. اسی سورہ کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے سورہ فرقان میں 3 نمبر آتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً.
مشرکوں نے اپنے الہ بنا رکھے ہیں. لا یخلقون شیئا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ تو دلیل دیتے ہیں کہ آسمان میں نے بنایا ہے. آج ایک آسمان نہیں، 7 آسمان اوپر چلے، اتنے بڑے بڑے میں نے بنائے. تم نے کیا چیز بنائی ہے؟ ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. کتنا اللہ نے زبردست قابل کیا ہے قرآن مجید میں. ایک طرف تو فرمایا کہ میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، زمین بنائے ہیں. دوسری طرف یہ فرمایا کہ جن کی تم نے الہ بنا رکھا ہے، میرا شریک بنا رکھا ہے، وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. کہاں آسمان اور کہاں مکھی. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتے. اس لیے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل کے طور پہ ارشاد فرمایا، لا یخلقون شیئا، جن کو تم نے اپنا بنا رکھا ہے الہ یا مشکل کشا یا حاجت روا بنا رکھا ہے، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. فہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ہاں وہ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. وہ علی حجویری کو اللہ نے پیدا کیا ہے، علی حجویری اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. معین الدین چشتی کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، نہ تو وہ خود پیدا ہوئے، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، بلکہ خود میں نے ان کو پیدا کی. اور جو خود پیدا نہیں ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے پیدا ہونے کے لیے، جو خود محتاج ہے، وہ دوسروں کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسروں کی حاجتیں کیسی پورے کرے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے، خود وہ پیدا نہیں ہوا، خود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا. اور آگے فرمایا کہ بلا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ کوئی اپنا بھی نفع نقصان نہیں کر سکتے. دوسروں کا نفع نقصان تو بعد کی بات ہے نا. فرمایا کہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اور یہ ایسی حماقت ہے، جب انسان کی عقل اور مت ماری جاتی ہے تو انسان بالکل سوچ بچار سے فارغ ہو جاتا ہے. بارشوں کے دوران، سیلاب کے درمیان، طوفان کے دوران لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے مزار جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے، کتنی خانقاہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، کتنی قبریں جو ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں، طوفان میں. جب وہ اپنے آپ کو طوفان سے نہیں بچا سکتے، سیلاب سے نہیں بچا سکتے، دوسروں کو فائدہ کیا دیں گے؟ لیکن اس کے باوجود انسان سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن شرک جو ہے وہ انسان کی مت مار دیتا ہے. بلا یملک، اللہ تعالیٰ نے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنا حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نرینہ اولاد جو ہے وہ اس سے بھی محروم ہو گیا. اللہ نے نہیں دینا چاہیے، اللہ نے دی ہوئی بھی واپس لے دی. لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیں. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کہیں انہیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. فَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں علم غیب رکھتا تو بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور بڑے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بچ جاتا. کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب ہوتا تو فرمایا کہ میں ان سے بچ جاتا، ان نقصان سے، لیکن میں اپنے نقصان کا مالک نہیں ہوں. وہ نقصان جو ہونا تھا، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، وہ تو ہو کے رہا، میں اسے بچ نہیں سکا.
اور عبداللہ بن عباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، اللہ نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچے گا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ یہ نفع نقصان جو ہے یہی انسان کی زندگی کا محور ہے، یہی انسان کی زندگی کا سارا خلاصہ ہے، کس چیز میں نفع ہے کس چیز میں نقصان ہے۔ جہاں سے پتہ چلتا ہے نا، اب یہ مارکیٹیں ہیں اور وہ اسپیشل آفر لگی ہوتی ہیں، 1 ریال یا 2 ریال کا جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے انسان بھاگ کے جاتا ہے، اچھا جی وہاں پہ مرض لگی ہے، وہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، فائدے کے لیے جاتا ہے انسان، نہیں یہاں چیزیں مہنگی ہیں یہاں سے نہیں خریدوں گا، نقصان سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی کہ کوئی بھی کسی دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک میں ہی ہوں، میں چاہتا ہوں تو نفع دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو نقصان دیتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، لیکن جو مشرک ہے نا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، وہ جو اللہ کے سرکش ہے، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کافر اور مشرک، سوچتا نہیں کہ واقعی یہ میرے نفع نقصان کے مالک ہیں یا نہیں، یہ میرے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ جب آپ پیغام پہنچا دیا تو پھر اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو، کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا اس کا بوال مجھ پہ نہیں ہے، ایمان لانے والے جو ہیں ان کے لیے خوشخبری دے دی انہیں کہ تم ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیج دے گا، جہاں پہ نہ موت ہوگی نہ بڑھاپا ہوگا نہ بیماری ہوگی، اور وہاں کی معمولی سی جگہ جو ہے چھڑی رکھنے کی جگہ ساری دنیا کے مال و متاع سے افضل اور قیمتی ہے۔ فرمایا کہ جنت کی ایک جو ناخن برابر چیز ہے، ناخن برابر جنت کی چیز اگر وہ دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو مشرق و مغرب روشن ہو جائیں اس سے۔ فرمایا کہ بشارت دے دو مسلمانوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کا بھی حق ادا کر دیا، بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں پہ آگ ایسی اور ایسی ہے، لیکن بات وہی ہے، ایمان والی بات ہے، جن کو فی الواقعی جنت پہ یا جہنم پہ ایمان تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرمائی نا، جو آدمی جنت کی نعمتوں سے واقف ہے جانتا ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے، اور جو آدمی جہنم کی سزاؤں سے اور عذاب سے واقف ہے اس آدمی کو رات کو نیند نہیں آ سکتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتا، نہ تو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو سکون کی نیند سونے دیں گی، اور نہ جہنم کے عذاب جو ہیں وہ انسان کو سکون کی نیند سونے دے سکتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ ہے، ساری رات بستر پہ پہلو پلٹتے رہے، نیند نہیں آئی، صبح کے وقت بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کیا وجہ ہے، ساری رات آپ پہلو بدلتے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ بیٹے جہنم کی جو عذاب ہیں، جہنم کی سزائیں جو ہیں وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض صحابہ کرام جو تھے وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں
تو جس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی ہے تم بھی اس بات پہ جان دو. اور اللہ کی قسم مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے ایمان جنت. اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے. وہ تو اللہ کے رسول نے ساری باتیں بتا دیں کہ لوگوں ایک کھجور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جہنم سے بچنے کے لیے. اگر کھجور کی ایک حصہ ہی ہے تو وہ کھجور کا جو گٹھلی ہے وہی دے کے جہنم کے عذاب سے بچو. فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور انسان اپنے سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے, پیچھے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے, دائیں دیکھے گا جہنم کی آگ ہے, بائیں دیکھے گا جہنم کی آگ ہے. بچے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ ولاؤ بیشی کے تم رہتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کا چھلکا ہی دے کے بچنا پڑے. اور صحابی کہتے ہیں کہ بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کا ذکر کرتے تو اپنی چادر مبارک جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے. اور یہ جو آج کی گرمی ہے نا جس کو ہم 2 منٹ کے لیے آپ ذرا 12 بجے باہر دھوپ پہ یا سڑک پہ کھڑے ہو کے دیکھیں برداشت نہیں ہو سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو گرمی ہے, گرمی کا پورا موسم یہ جہنم کا ایک سانس ہے. جہنم کا ایک سانس ہے یہ گرمی, جس کا ایک سانس یہ گرمی ہے. جیسے 5-6 مہینے جو ہیں یہ اتنی شدید گرمی جو انسان برداشت نہیں کر سکتا, اتنی شدید گرمی ایک سانس سے ہے. اس جو جہنم ہے اس کی اپنی گرمی کتنی ہو. فرمایا کہ جہنم کی گرمی اتنی زیادہ ہے, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم کی آگ جلانے کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی ہے. یہ دنیا کی آگ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور وہ آپ فرما رہے ہیں کہ 69 درجے زیادہ گرم ہے اس دنیا کی آگ. فرمایا کہ ہاں وہ اتنی گرم آگ ہے کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگتا ہے. جہنم سے پناہ مانگتی ہے. اور آگ کا عذاب تو ہے ہی. اس کے بعد فرمایا کہ لباس آگ کے, بستر آگ کے, کناتیں آگ کی, خیمے آگ کے, اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہے. اور اس آگ کے علاوہ پھر فرمایا کہ سانپ بھی ہیں, بچھو بھی ہیں. انسان بھوک محسوس کرے گا, بھوک اللہ تعالیٰ سخت پیدا کر دے گا, بھوک پیدا کرے گا. اور انسان زقوم جو کانٹے دار درخت ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے پیٹ بھرے گا اپنا. فمال اونہا البطون کہ اسے اپنے پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہا شرب الحمیم اور اس کے بعد کھولتا ہوا پانی پئیں گے, کھولتے ہوئے پانی سے اپنا پیٹ بھریں گے. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں. بشیر بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نذیر بھی ہیں. اور فرمایا کہ لوگوں کو جہنم اور جنت کی باتوں سے خبردار کرنے کے علاوہ آپ پہ کوئی دوسری ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ تنبیہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے, کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے کہ اللہ کے رسول نے جب ساری باتیں بتا دی ہیں اس کے بعد جو وبال ہے یا جو فائدہ ہے, نقصان ہے, وہ انسان خود کرے گا اپنا. اللہ کے رسول پہ کوئی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے. اور پھر آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل ما اسالکم علیہ من اجر, لوگوں میں تم سے اس ساری محنت کا اور دعوت کا اور تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. یہ بہت بڑا ثبوت ہے انسان کے مخلص ہونے کا کہ انسان اپنے کام سے کتنا سچا ہے. کوئی اس میں دیکھے نا, ایک آدمی ہے اس کی پوری بستی میں بڑی عزت ہے, بڑا وقار ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, بڑا آرام ہے, سکون ہے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ آدمی بیٹھے بیٹھے سارے آرام کو, ساری عزت کو, سارے وقار کو دو پہ لگا دیتا ہے. نہ دن کو سکون ہے, نہ رات کو چین ہے, نہ لوگ چھوڑتے ہیں, تانے دے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, کانٹے راستوں میں بچھا رہے ہیں. وہ آدمی جو ہے اگر اس وقت کی اپنے لالچ اور طمع ہے تو اسے کیا غرض ہے کہ اتنی مصیبت مول لے.
اور سوچنے والی بات تو ان کے لیے، اور یہی تو وہ کہتے تھے کہ بڑی مصیبت آ پڑی ہم پہ، یہ جو دعوت لے کے آیا ہے نا، یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہمارے اوپر ہے کہ اس کا توڑ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہو کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ کافر کو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے، مال چاہیے، جتنا دولت اور مال چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ اگر کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے وہ آپ کو لا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی جنون ہے، کوئی ایسی بات ہے تو آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ حکومت اور سرداری چاہیے، حکومت اور سرداری دے دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ سرداری چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ عورت چاہیے، نہ مال دولت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ میرا جو مقصود ہے یا جو مطلوب ہے وہ یہی ہے، ما اصابکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ تم میں سے جو آدمی سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے، یہ میرا معاوضہ ہے۔ کتنی بے لوث اور بے غرض بات ہے یہ کہ مجھے تمہیں ووٹ ووٹ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج تو اچھا جی اپنی وہ لسٹ بتاؤ کہ کتنی خدمت کی ہے قوم کی، کتنا ہم نے ملک کو یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، یہ کیا، اور جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے۔ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں نا، اب جو شکلیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، زبان سے بات نکالنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن خود شرم آتی ہے کہ یہ لیڈر ہیں، ان کو لیڈر کہا جاتا ہے۔ نہ مردوں میں عورتوں میں کوئی امتیاز ہے، نہ فرق ہے۔ پوریاں بے شرم اور بے حیا عورتیں سامنے آ کے ٹی وی پہ فلاں کی لیڈر، فلاں کی لیڈر، فلاں کی لیڈر۔ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہاں کس دنیا میں چلے جائیں، کہاں جائیں چھوڑ کے؟ یہ وہ وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ واللہ جی چاہتا ہے کہ چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ ایسے بے حیا اور بے شرم لوگ، ایسی نکمی اور ایسی بے حیا ان کی اولادیں، اور یہ جتنے بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھے ہیں، شرم آتی ہے نام لیتے ہوئے۔ پتہ نہیں کوئی اسلام کا یا اللہ اور اللہ کے نام کی کوئی شرم حیا بالکل نہیں رہی۔ کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، کہاں سے مسلط ہو گئے ہیں؟ کون تھا جس نے یہ کہا تھا لا اللہ پہ بنے گا اسلام، پاکستان بنے گا؟ بدکار، شرابی، زانی قوم پہ مسلط ہو گیا اور کہتے ہیں جی ہم لیڈر ہیں۔ کوئی شرم اور حیا نہیں رہی۔ اللہ اللہ کے رسول والی بات ہے ہی نہیں۔ جو سکینڈل اب نکلا ہے وہ اسلامیہ بہاولپور والی یونیورسٹی سے، اللہ پناہ دے۔ منشیات اور زنا کے یہی کہتے ہیں ساری یونیورسٹیاں، اور باقی ایسے ہے بھی، گاہے بگاہے رپورٹیں آتی رہتی ہیں، اخباروں میں خبریں آتی رہی ہیں ایسی، لیکن اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے حد ہی ہو گئی۔ فرمایا کہ میرا معاوضہ جو ہے نا، اس ساری سر کھپائی کا، ساری محنت کا اور تمہیں یہ راستہ بتانے کا، میرا معاوضہ یہی ہے کہ جو آدمی سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اللہ کے راستے پہ آ جائے گا، بس مجھ سے اس سے خوشی ہے، بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ من شاء، مگر جو چاہے۔ یہاں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ کہیے کہ میں تم سے کوئی ادھر نہیں طلب کرتا، تم میں سے جو چاہے راستہ اختیار کر لے اللہ کا، جو چاہے۔ یہ جو چاہے والی بات جو ہے نا، یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ بار بار قرآن نے کہا ہے کہ من شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن۔
جو تم میں سے چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے۔ یہاں بھی جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے، یہ چاہے والی بات جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، کافروں پہ جبر نہیں ہے۔ کافر چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو نہ ایمان لائے، اس کے کفر کی وجہ سے اس سے لڑائی نہیں ہے، کافر کے کفر کی وجہ سے لڑائی نہیں ہے۔ البتہ جب کافر اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو پھر لڑائی ہے اس سے۔ کافر جب اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تب اس سے لڑائی ہے، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے اس سے لڑائی نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے دونوں آپشن ہیں، اگر چاہے تو ایمان لے آؤ، چاہے تو ایمان نہ لاؤ۔ لیکن یہ ماشاء والی بات کافر کے لیے ہے، جب ایک آدمی کلمہ پڑھ لے گا تو پھر ماشاء ختم، پھر جو اللہ کا رسول کہے گا وہ کرنا پڑے گا۔ پھر انسان اپنی مرضی سے نماز پہ نہیں پڑھ سکتا۔ جب ایمان کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر شاہ والی بات ختم ہو جائے گی، پھر اپنی مرضی والی بات ختم ہو جائے گی۔ پھر نہ انسان اپنی مرضی سے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے قیام کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتا ہے، خواہ آدمی کتنا ہی یہ کیوں نہ کہے جی میں ساری رات قیام کروں گا، اور انسان کہے جی میں تو ہمیشہ روزے ہی رکھوں گا اور میں تو کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اپنی مرضی سے پھر نہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ خیرات کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ میں کیسے کروں گی؟ یا رسول اللہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے؟ میں نے حج کیسے کرنا ہے؟ میں نے صدقہ خیرات کیسے کرنا ہے؟ نکاح کیسے کرنا ہے؟ کس سے کرنا ہے؟ پھر یہ باتیں جب ہے نا وہ پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد شاہ والی بات ختم ہو جائے۔ وہ شاہ والی بات جو ہے وہ کافروں کے لیے ہے کہ تمہارے لیے آپشن ہے، یہ ایمان لانا چاہتے ہو لاؤ، نہیں لانا چاہتے نہ لاؤ۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر ایک قانون بنا دیا، اصول بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کے رسول کی بات مانو، خواہ معاملہ نماز کا ہے یا معاملہ عدالت کا ہے یا معاملہ کسی تھانے کا ہے یا معاملہ اسمبلی کا ہے، جہاں کہیں بھی معاملہ ہے پھر اللہ کے رسول سے مانو، اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اس میں، پھر آپشن ختم ہو جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو کفار کا اور مشرکین کے رد عمل تھا، یہ جو کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑائی ہے نا، یہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی ایسے، یہ قیامت تک باقی رہنی ہے۔ اس میں مسلمانوں کو فائدہ ہو، نقصان ہو، فتح ہو، شکست ہو، جو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح چلتے رہنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا بدن کس پلڑے میں ڈالنا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، دو ہی گروہ ہیں، ایک اسلام کا دشمن ہے، ایک اسلام کے وفادار، اسلام کے اطاعت گزار ہے، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہر بندے کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا بدن جو ہے وہ ادھر ڈالنا ہے یا ادھر ڈالنا ہے، اس گروہ کے ساتھ ملنا ہے یا اس گروہ کے ساتھ ملنا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس ذات پہ توکل کرو، پیغام پہنچا دو، اس کے بعد جبر کرنے کی یا زبردستی منوانے کا حکم نہیں ہے۔ بس اس کے بعد جو یہ تصادم ہے، کشمکش ہے، اس کے معاملے میں اللہ کی ذات پہ توکل کرو، وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور سب سے بڑا جو ہتھیار ہے نا وہ ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو کفار سے۔ اب یہ چیز جو ہے یہ تو ہمارے ذہنوں سے نکل ہی گئی کہ کفار کے مقابلے کا ہتھیار اللہ نے کیا دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، بڑی حکومت تھی، جابر حکومت اور زبردست حکومت تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی توپ اور تفنگ دے کے تو نہیں بھیجا، کوئی ٹینک دے کے نہیں بھیجے، یا کوئی بڑی پارٹی یا بڑا جتھا بنا کے نہیں بھیجا. 2 ہی بندے تھے. فرمایا کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور جو نصیحت فرمائی وہ کیا تھی، جو ہتھیار دیا وہ کیا تھا؟ فلا تنیا فی ذکری، فرعون کے پاس جاؤ، لڑو جا کے اس کے ساتھ، اس کو دعوت دو دین کی. بس تمہارا ہتھیار یہ ہے کہ لا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کمی نہ کرنا، میرا ذکر مسلسل کرتے رہنا، مجھے یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ چیز مسلمانوں سے ویسے ہی ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں وہ ہم نے پسے پش ڈال دی ہیں، اور جو اپنے منصوبے ہیں، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اس کو ہم نے مقدم رکھا ہے. وہ ذات جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور تمہیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے گناہوں سے واقف ہے، ایک ایک کا گناہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، سارے بندوں کے اعمال سے اللہ واقف ہے. اللہ ان کا حساب لے لے گا. حساب لینے کی ذمہ داری، جزا سزا دینے کی ذمہ داری وہ ہم نے آپ پہ نہیں ڈالی، وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، کہ اس کی کتنی نیکیاں ہیں. لہٰذا آپ دعوت کا کام کریں، اپنا پیغام پہنچائیں. اور اس میں یہ بات بھی ہمارے لیے بھی یہ بات ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے یہ کہ دعوت کا کام کرتے ہوئے، دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے کوئی جبر یا زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی پہ فتوے لگانے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی، گالم گلوچ کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے موبائل اور سوشل میڈیا. جو اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایسے الفاظ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں، واللہ عالم ہیں یا نہیں، لیکن دیکھ کے انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی واقعی علماء ہیں یا عالم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، مخالفت ہے، غلط عقیدے ہیں، غلط باتیں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے، اس کے خلاف گالم گلوچ کرنے کا حکم تو نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کا حکم تو نہیں ہے، فتوے لگانے کا حکم نہیں ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. کسی کا نام لے کے اس کو کافر یا مشرک کہنا، کسی کا نام لے کے اس کو بدعتی کہہ دینا، یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے جو انسان اپنے سر اٹھاتا ہے. نیتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. افراد کے معاملات جو ہیں، یہی بات اللہ نے فرمائی ہے نا کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کے اعمال میں واقف ہوں، ان سے میں ان سے حساب لے لوں گا. آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. لڑائی جھگڑا کرنا اور مار کٹائی کرنی، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اب کو غارت تک نوبت پہنچا دینی صرف مسلکوں کی وجہ سے، یہ تو بالکل ہی ناجائز اور غلط بات ہے. اور کفر کے فتوے لگانے یا اس طرح کی باتیں کرنی شرعاً یہ بالکل ساری چیزیں غلط ہیں. پیغام پہنچانا چاہیے، بات پہنچانی چاہیے اچھے طریقے سے، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لیکن لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ساری ہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہیں. اللہ کی توحید ہی دین ہے. جس دین میں، جس اسلام میں توحید نہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ 30 پارے جو ہے نا، بات تو اتنی سی ہے نا کہ اچھا بھی میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے. اچھا قیامت آنے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، 3 باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ 3 باتیں کہہ دیتے ہیں، اچھا بھائی یہ باتیں ہیں، مانو انہیں، جو نہیں مانے گا اس کو سزا دوں گا. باتیں تو اتنی ہیں. اللہ نے یہ 30 پارے کیوں نازل کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بار میں سمجھاتا ہوں، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، شاید کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے، شاید لوگ جہنم سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے سوچنا سمجھ کے ہم نے کہا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سبحان ربک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نذر قلوبنا من نور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.